وہ رو رہی تھی لیکن مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر وجاہت اپنی جگہ کسمسا رہا تھا، وہ بالکل بے بس تھا۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب ڈاکٹر کی بیوی نور کہنے لگی نہیں میری بچی کو کچھ مت کرنا، خدا کے لیے تمہارے گھر میں بھی تو کوئی ماں بہن ہوگی۔ میں نے کہا ہاں ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، منگیتر بھی ہے، جس کے ساتھ تمہارے شوہر نے درندگی کی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں یہاں تمہارے شوہر کی حمایت سننے نہیں آیا، جلدی بتاؤ تم یا تمہاری بیٹی۔ وہ کہنے لگی جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا۔ اس کے شوہر کی دبی دبی آواز آئی تھی، شاید مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نور سے اس لیمپ کو پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ لائٹ بند ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا، اور اس اندھیرے کمرے میں نور کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور ان سسکیوں میں مجھے انزش کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اس وقت بدلے کی آگ اس ڈاکٹر کی بیوی کے وجود سے بجھا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی مگر احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ میرے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ایسا نوجوان نہیں تھا۔ ایک زبردستی تھی جو میں اپنے ساتھ بھی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی، تاکہ اس کے شوہر کو یہ بتا سکوں کہ کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے، اس کے منگیتر پہ کیا بیتتی ہے۔ جب اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوگا تو اسے بھی اندازہ ہوگا، وہ بھی میری طرح پل پل مرے گا۔ اس کی بیوی بھی ویسے ہی خوف کھائے گی جیسے انزش کھا رہی ہے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس کی عزت برباد کر کے میں کمرے سے جا چکا تھا۔ اسی طرح دیوار پھلانگ کے میں واپس چلا گیا۔ اپنے گھر آ کر میں شاور کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے وجود سے ایک عجیب سی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کون سا بوجھ میرے ضمیر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ میں شاور کے نیچے اپنے وجود کو پاک کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ میں اپنے آپ کو 100 دلیلیں دے رہا تھا کہ میں نے غلط نہیں کیا، لیکن بے چینی بدستور تھی۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مجھے یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ میں سونے کی بہت کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے نیند کی گولی کھائی تاکہ میں سو سکوں۔ بڑی مشکل سے میں سویا۔ پھر دوپہر کو میری آنکھ کھلی تو میری والدہ کہنے لگیں تم نے آفس کو توجہ دینی چھوڑ دی ہے۔ تمہارے والد بھی کہہ رہے تھے کہ حیان کی توجہ اب آفس پہ کم ہو چکی ہے، آفس کیوں نہیں جاتے تم؟ میں نے کہا میں کل سے چلا جاؤں گا۔ میں شام کو انزش سے ملنے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی میرا رزلٹ آ گیا ہے، اور وہی ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ ڈاکٹر وجاہت نے مجھے فیل کر دیا، میرا کریئر برباد کر دیا۔ میں نے کہا میں نے بھی اسے برباد کر دیا ہے۔ رات میں نے اس کی بیوی کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تمہارا بدلہ میں اس سے لے چکا ہوں۔ یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی میں سمجھی نہیں، کیا کہہ رہے ہو تم کیا ڈاکٹر وجاہت کے گھر گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں، میں اس کے گھر گیا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے رات کو اس کی بیوی کے ساتھ وہی سب کچھ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اندر ہی اندر میں بہت بے چین تھا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل عدالت اس کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، اور میں صبح سے اسی ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی تم نے بہت اچھا کیا، اب اسے پتہ چلے گا کسی کی زندگی برباد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حیان بہت اچھا کیا ہے تم نے میری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، میری عزت کو بھی رکھا اور مجھے انصاف بھی دلایا۔ تم بہت اچھے ہو۔ انزش نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔
لیکن مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید وقتی اذیت ہے، شاید میں نے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میں حق پہ تھا۔ اگر میری وجہ سے انزش کی کچھ اذیت کم ہو گئی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر یہ بھی سوچتا کہ پھر میرے ضمیر پہ بوجھ کیوں ہے۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب مجھے بخار ہو گیا۔ اتفاق تھا کہ میں آفس سے واپس آ رہا تھا۔ میں اسی ہاسپٹل میں چلا گیا جہاں ڈاکٹر وجاہت بیٹھتا تھا۔ بخار بہت تیز تھا، اسی لیے میری گاڑی اسی ہاسپٹل کے قریب تھی۔ جب میں ہاسپٹل کے اندر گیا تو ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ سب کی زبان پہ ڈاکٹر وجاہت کا نام تھا۔ مجھے بھی کچھ حیرت ہوئی۔ ہاسپٹل کے اسٹاف کے ایک وارڈ بوائے سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر وجاہت کا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کے میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ میرے دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر وجاہت نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان لے لی ہے۔ ان کے گھر پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بیوی کا، بیٹی کا رو رو کے برا حال ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بدنامی بھی تو بہت ہو گئی تھی۔ کسی نے ان پہ ریپ کا الزام لگا دیا تھا۔ پہلے انہیں ہاسپٹل میں بدنام کیا، پھر محلے میں۔ انہیں ہاسپٹل سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور محلے والے بھی روز محلے سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ شاید انہی باتوں سے تنگ آ کے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا میں پچھلے 10 سال سے اس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، میں نے آج تک اس ڈاکٹر کو کبھی کچھ غلط کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت شریف انسان تھا۔ میں بنا دوائی لیے وہاں سے باہر نکل آیا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ میں واپس گھر آ گیا، مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو اسی ڈاکٹر کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کی بیوی کی سسکیاں بے چین کرنے لگتی تھیں۔ اس کی بیٹی کے رونے کی آوازیں میرا سکون برباد کرنے لگی تھیں۔ اس کے اوپر مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس سے دوا لا چکا تھا۔ 3 دن بعد بخار بھی اتر گیا تھا، لیکن سکون اور چین میری زندگی سے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ انزش روز میری خیریت پوچھنے آتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے کہا تمہیں پتہ ہے اس ڈاکٹر نے خودکشی کر لی جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ میری بات پہ وہ نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگی ہاں مجھے یونیورسٹی سے پتہ چلا تھا، بہت سی لڑکیوں نے شکر کیا ہے۔ پھر کہنے لگی میں گھر جا رہی ہوں حیان، مجھے کچھ کام ہے۔ مجھے لگا ایک الجھن انزش کے چہرے پہ بھی موجود ہے۔ میں چند روز بعد پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر وجاہت کی گلی میں گیا تو اس کی بیوی سے محلے والے بحث کر رہے تھے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتی، اپنا اور اپنی بیٹی کا بندوبست کہیں اور کرو۔ تمہارا شوہر ایک زانی مرد تھا، اسی لیے بدنامی کا سن کے اس نے خودکشی کر لی۔ گھر کا مالک مکان بھی شور مچا رہا تھا کہ پہلے تو تمہارا شوہر گھر کا کرایہ دے دیتا تھا، اب کون دے گا؟ نکلو یہاں سے باہر۔ اس کی بیوی منت سماجت کر رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، مجھے عدت تو پوری کر لینے دیں، میرے والدین حیات نہیں ہیں، میرا سب کچھ میرا شوہر تھا، وہ میرا واحد سہارا تھا، خدا کے لیے مجھ سے یہ چھت نہ چھینے۔ مگر اس کی بات کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر کچھ ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ میں نے اس عورت کو بے آسرا کر دیا، اس کی بچی اور وہ اب بے گھر ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا مجھے انزش سے بات کرنی چاہیے۔ میں ماموں کے گھر چلا گیا۔ جب انزش کے کمرے کے پاس آیا تو وہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ وہ میرا عاشق ہے، دیوانہ ہے میرا۔ میں اگر حیان سے یہ کہہ دوں کہ دن کو رات کہہ دو تو وہ کہہ دیتا ہے۔
اس دور میں ایسے عاشق کا ہونا بھی ممکن ہو سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پتہ ہے میں جب اس کے آفس میں گئی تھی تو پریشان ہو کے رہ گیا تھا، میرے ریپ کا سن کے تو پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ تو مجھے اس حال میں قبول کرنے کو بھی تیار تھا۔ ایک دوسری لڑکی کی آواز گونجی، انزش، تمہیں نہیں لگتا جو کچھ تم نے سر وجاہت کے ساتھ اپنے کزن سے کروایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اوہ پلیز رابی، تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، کیسے انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ مجھے، انزش کو، انزش عبد الرحمن کو۔ انزش نے آج تک کبھی مار نہیں کھائی، مجھ سے الجھنے کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ جو لہجہ میں انزش کا سن رہا تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ وہ انزش تو لگ ہی نہیں رہی تھی جسے میں پچھلے 15 دن سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ اس کی دوست کہنے لگی تم چیٹنگ کر رہی تھی انزش، اور میڈیکل کی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ نقل سے پاس کر لی جائے۔ سر نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تمہیں پاس نہیں کریں گے، اور وہ یہ بات ہر ایسے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیتے تھے۔ ان کا ریکارڈ تھا، وہ اپنے سبجیکٹ میں کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ایک زندگی بچانی ہے اور میں انسان کے ساتھ تجربہ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دوں گا۔ تمہیں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ مجھے سر کی خودکشی کا سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تم تو ہو ہی صدا کی بزدل۔ ارے میں نے تھوڑی کہا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں، یہ ان کا اپنا فیل تھا۔ انزش نے مدافعانہ انداز سے بات کو اڑایا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم نے ان کے لیے دوسرا کوئی راستہ چھوڑا بھی نہیں تھا۔ تمہارے کزن نے ہاسپٹل میں، ان کے محلے میں، ہر جگہ انہیں بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ پلیز رابی، میری جان مت کھاؤ۔ اس شخص نے میرا کریئر برباد کر کے رکھ دیا تھا اور اب تم بھی اسی کی سائیڈ لے رہی ہو۔ دفع بھی کرو، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ میں یہ ساری باتیں سن کے جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کے اپنے گھر آ گیا۔ مطلب قصور انزش کا ہی تھا۔ پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل پہ مار رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھ سے؟ یہ کیا کر دیا تھا میں نے اس کی بات کو سن کے کچھ نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ایک شریف انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی بیوی کو، اس کی بچی کو میں نے جیتے جی مار ڈالا۔ معصوم سی نظر آنے والی انزش کا یہ روپ میرے لیے بالکل الگ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا۔ میرے اندر اتنی گھٹن تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی اندھیری کھائی میں گر چکا ہوں جس سے میں کبھی بھی نکل نہیں پاؤں گا۔ مجھے اتنا پچھتاوا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا، اور انزش کا یہ روپ دیکھ کے مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کیوں بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے پہ یہ سب کر دیا، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا سی بات پہ اس نے اپنے سر کی زندگی برباد کر دی، اسے موت کی نیند سلا دیا، اور میں نے اس کا ساتھ دیا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے وہ سب کر دیا۔ میں اپنے بال اپنے ہاتھوں سے نوچ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیوں کر دیا؟ نور کی سسکیوں نے میرا رہا سہا چین بھی برباد کیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے آپ کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے۔ کبھی مجھے ڈاکٹر وجاہت کا چہرہ یاد آتا تھا، کبھی بے بسی سے بندھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے، مٹھیاں بھینچے وہ کتنی کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو چھڑوانے کی، اپنی بیوی کو بچانے کی۔ وہ شخص واقعی شریف تھا، اسے تو مارنا تک نہیں آتا تھا، لڑنا نہیں آتا تھا، اسے تو اپنا گریبان مجھ سے چھڑوانا نہیں آتا تھا۔ میں نے کیوں ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا؟ اور میں بس وہی سب کرتا چلا گیا جو انزش نے مجھ سے کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا ڈاکٹر وجاہت کے گھر چلا گیا۔ ڈور بیل بجائی، دروازہ نور نے ہی کھولا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں نفرت در آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ ہو گئے خوش تم؟ بدلہ لے لیا تم نے؟
مر گیا میرا شوہر، خودکشی کر لی اس نے۔ اس سے میرے آنسو نہیں دیکھے گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی بربادی دیکھ کے برداشت نہیں ہوئی اس سے، اس لیے جان لے لی اس نے اپنی۔ جاؤ اب جا کے جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی نا تمہارے اندر یہ سب کچھ کر کے۔ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میری ذلت کا تماشا دیکھنے آئے ہو، یا ایک بار پھر مجھے برباد کرنے آئے ہو تاکہ میں بھی مر جاؤں؟ میں بھی مر جاؤں گی، اپنی بیٹی کا بھی گلا گھونٹ دوں گی، چلی جاؤں گی میں بھی اپنے وجاہت کے پاس۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میرے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ پہلی بار میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے سر پہ اپنی ہتھیلیاں مار رہا تھا۔ مجھے واقعی بے حد افسوس تھا، اتنا افسوس کہ میں وقت کو پیچھے نہیں موڑ سکتا تھا ورنہ موڑ لیتا۔ اس نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، اندر سے اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری معافی میرے شوہر کو واپس نہیں لا سکتی، تم میری برباد عزت کو دوبارہ سے واپس نہیں دے سکتے مجھے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دیکھ لینا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی سب کچھ ہوگا، اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی یوں برباد کیا جائے گا۔ زنا ایک ادھار ہوتا ہے، جو کرتا ہے اس کے سامنے اسی کی بیٹی، بہن، بیوی کو لوٹایا جاتا ہے۔ اب تم اپنی گنتی شروع کر دو، کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ یہ سن کے میں بری طرح سے کانپ کے رہ گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دروازے پہ دوبارہ دستک دی، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا بات سنیں میری، پلیز میری بات سنیں، دروازہ کھولیں۔ تبھی ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا لو دیکھ لو اس عورت کے کام، شوہر کو مرے ہوئے ابھی 8 دن نہیں گزرے اور اس کے یار اس کے گھر کے دروازے پہ آنے لگے۔ توبہ ہے بھائی۔ یہ سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پلٹ کے اس شخص کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ شرم نہیں آتی ایک شریف عورت کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے؟ وہ شخص مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم وہی ہو نا جس نے ڈاکٹر وجاہت پہ زانی ہونے کا الزام لگایا تھا؟ تم ہی نے تو بتایا تھا کہ اس کا شوہر اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولا تھا میں نے، غلط کیا تھا میں نے، میرا قصور ہے، مجھے برا بھلا کہو، لیکن خبردار جو کسی نے اس عورت کے گھر کی طرف میلی آنکھ بھی ڈالی تو میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے اس شخص کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں سیدھا انزش کے گھر گیا، میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ مسکرا رہی تھی، بڑی فریش لگ رہی تھی۔ میری متورم آنکھوں کو دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا حیان؟ میں نے اس کی کلائی پکڑی، اسے گھسیٹنے کے انداز میں باہر لے کے آیا۔ سامنے مومانی تھیں، کہنے لگی کیا ہوا، کہاں لے جا رہے ہو انزش کو؟ میں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں آپ، اگر آج آپ میرے سامنے آئی تو میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ مومانی مجھے اور میرے تیور دیکھ کے حیران تھی۔ انزش کہنے لگی حیان کیا ہوا ہے تمہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ میں اسے گھر سے باہر لے کے آیا، پھر اسے گاڑی میں بٹھا کے دروازہ زور سے بند کیا، خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں بڑا رف ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کیا ہوا ہے تمہیں، بتاؤ تو۔ میں سیدھا اسے ایک ہاسپٹل میں لے کے گیا، اس کی کلائی پکڑی، اسے گاڑی سے نیچے اتار کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر کے کیبن میں جا کے میں نے اس کی کلائی چھوڑی۔ میں نے کہا اس کا چیک اپ کریں، مجھے بتائیں اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ سن کے لیڈی ڈاکٹر میری شکل دیکھ رہی تھی اور اس سے زیادہ حیران انزش تھی۔ وہ کہنے لگی حیان یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا تمہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا شٹ اپ۔ پھر میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا آپ کو جو کہا ہے آپ وہ کریں، اس کا چیک اپ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کے جو ٹیسٹ لینے ہیں لیں اور مجھے ارجنٹ رپورٹ چاہیے۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا تھا۔ کچھ دیر بعد شرمندہ سی انزش کمرے سے باہر آئی۔
وہ کہنے لگی میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن میری بات سنو، وہ ڈاکٹر اتنا اچھا نہیں تھا، میں تمہیں بتا دیتی ہوں کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا اور بڑی زور سے مارا تھا۔ میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، مجھے رپورٹ دیکھنی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، وہ کہنے لگی اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، یہ کنواری ہے، اس کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا۔ میں نے انزش کی کلائی پکڑی اور اس کو واپس ہاسپٹل سے باہر لے کے آ گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا تو وہ رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی حیان میری بات سنو۔ میں نے کہا تمہاری آواز اگر حلق سے نکلی تو یاد رکھنا تمہارا گلا دبا دوں گا، تمہارا قتل میرے ہاتھ سے ہو جائے گا۔ اس وقت میں جتنا غصے میں ہوں، اگر تم مرنا نہیں چاہتی تو اپنی زبان بند رکھو۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی، شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار لی۔ یہ دیکھ کے اس کا رنگ اڑا تھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار کے اس کی ہتھیلی میں رکھ دی۔ میں نے کہا میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں حیان تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ حیان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ، میرے منہ سے کچھ سن نہ لینا۔ وہ کہنے لگی تم اس وقت غصے میں ہو، لیکن میں تم سے بات کروں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم میرے دیوانے ہو، تمہیں یہ سب آسان کیسے لگ سکتا ہے، تم مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا میری گاڑی سے نیچے اترو انزش۔ میرا لہجہ بھی بلند تھا اور سخت بھی تھا۔ وہ روتے ہوئے گاڑی سے اتری تھی۔ میں گاڑی بڑھا کے سیدھا آفس چلا گیا۔ آفس کے کئی معاملات دیکھے، پھر میں نے ایک فون کیا۔ میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک گھر کا اور ایک علاقے کا ایڈریس سینڈ کیا ہے، مجھے اس گھر کے حالات جاننے ہیں، ان کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں کیسے نہیں، یہ سب مجھے تم بتاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو آفس بند کرنے سے پہلے وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے اس گھر کے بارے میں کافی انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے۔ دراصل جو خاتون وہاں رہتی ہیں وہ بیوہ عورت ہے، اس کے شوہر نے خودکشی کی ہے۔ مالک مکان اس سے پیسے مانگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ابھی وہ اپنے گھر پہ ٹیوشن پڑھا رہی ہے، لیکن اتنی آمدنی نہیں ہے کہ کرایہ دے سکے یا گھر کے مزید اخراجات برداشت کر سکے۔ محلے والے اسے بہت باتیں سناتے ہیں، شاید اس کا شوہر اچھا انسان نہیں تھا، محلے میں وہ لوگ کافی بدنام ہیں۔ میں نے اسے پیسے دیے۔ میں نے کہا یہ پیسے تم ان کے گھر کے اندر پھینک دینا اور کوشش کرنا کہ پیسے پھینکتے ہوئے تمہیں کوئی دیکھے نہ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے سر۔ رات کو اس لڑکے کا مجھے فون آیا، کہنے لگا سر آپ کا کام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ اگلے روز میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا ہی تھا جب انزش میرے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کے میں نے ماتھے پہ بل ڈالے تھے، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں، شاید بہت روئی تھی۔ کہنے لگی حیان میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی میں تم سے بات کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا انزش تم میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو، تمہاری خاطر میں دوسروں کو مار سکتا ہوں تو تمہارے قصور پہ تمہارا بھی حشر بگاڑ سکتا ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے مجھ سے کیا کروایا ہے، تم نے مجھ سے کیا گناہ کروایا ہے، تمہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ تم نے ایک شریف انسان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کروا دیا میرے ہاتھوں، تم نے ایک با کردار عورت کی عزت کو تار تار کروا دیا میرے ہاتھوں۔ کیا میں تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا؟ تمہاری وجہ سے وہ عورت بیوہ ہو گئی، اس کے گھر میں کوئی ایسا کفیل نہیں جو اس کے گھر کے اخراجات اٹھا سکے۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا، تم نے مجھے مجرم بنا دیا، تم نے مجھے زانی بنا دیا۔ میں تمہاری محبت میں تمہیں معصوم سمجھتا رہا، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تم نے کیسا گناہ کروا دیا ہے مجھ سے۔ میں قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک ایک قدم وہ پیچھے ہٹاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور میرا دل چاہا میں گلا دبا دوں اس کا۔ میں نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، خدا کی قسم میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی۔ آج میں امی سے بھی یہ کہہ دوں گا کہ میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا، مجھے نہیں کرنی انظر سے شادی، اور اگر تم نے زیادہ میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا سارا کیا دھرا میں ماموں کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ بڑے غصے سے میں تیار ہوا، بنا ناشتہ کیے میں آفس چلا گیا۔ آفس سے واپسی پہ میری گاڑی خود بخود وجاہت کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نور سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اتنی بڑی غلطی کہ وہ مجھے پل پل اندر سے مار رہی تھی۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو اس بار دروازہ ایک بچی نے کھولا۔ بڑی معصوم سی تھی لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ وہی انکل ہیں نا جنہوں نے میری مما کو مارا تھا؟ مجھے پہچاننے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ کی مما کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی مما کو بخار ہے، ان سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگا تو وہ کہنے لگی نہیں آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ نے میری مما کو اس دن بہت مارا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، آپ اندھیرے میں میری ماما کو مار رہے تھے اور وہ رو رہی تھیں، آپ بہت گندے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی ماما سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں آپ ہمارے گھر کے اندر مت آئیے گا، آپ گندے ہیں، آپ نے میرے بابا کو بھی رسی سے باندھا تھا، میرے بابا بھی بہت رو رہے تھے، بہت روئے تھے میرے بابا ماما کو ساتھ لگا کے، اور وہ کہہ رہے تھے میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں تمہیں بچا نہیں سکا، تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، مجھے مر جانا چاہیے، اور میری ماما روئے جا رہی تھیں۔ پھر میرے پاپا نے دوسرے کمرے میں جا کے ماما کا دوپٹہ گلے میں باندھ کے وہ پنکھے سے لٹک گئے تھے، اور پھر میرے بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ یہ سن کے میں اندر سے کانپ کے رہ گیا تھا۔ وہ بچی یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنے چہرے پہ اپنے ننھے منھے ہاتھ رکھ کے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا لیکن وہ مجھے دھکے دینے لگی۔ وہ کہنے لگی آپ بہت گندے انکل ہیں، میں نے تو آپ کو اپنی سالگرہ کا کیک بھی کھلایا تھا، پھر بھی آپ نے میری ماما کو مارا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اب مجھے یاد آیا یہ بچی وہی بچی تھی جس نے ایک بار آئس کریم پارلر میں مجھے اپنی سالگرہ کا کیک دیا تھا۔ مجھے وہ پہلی ملاقات یاد آئی۔ میں اس وقت یوں تھا جیسے کسی اندھیرے گڑھے میں گر چکا ہوں۔ میں نے کیوں بنا سوچے سمجھے، بنا کسی تصدیق کے اتنا بڑا ظلم کر دیا، اتنا بڑا ظلم جس کا کوئی ازالہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، جویریہ بیٹا کون آیا ہے باہر؟ بیٹا تمہیں کتنی بار کہا ہے بنا پوچھے دروازہ مت کھولا کرو۔ کچھ دیر بعد ڈگمگاتے قدموں سے وہ باہر آئی۔ مجھے دیکھ کے اس نے ماتھے پہ غصے سے بل ڈالے۔ کہنے لگی کیا کرنے آتے ہو تم یہاں پہ؟ خدا کے لیے میری تھوڑی سی عزت تو رہنے دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر کہنے لگی ایک منٹ رکو۔ یہ کہہ کے وہ اندر گئی اور وہی پیسوں کی گڈی لا کے میرے منہ پہ ماری۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں یہ تمہیں نے پھینکے ہوں گے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری خیرات، اٹھاؤ یہ پیسے اور دفع ہو یہاں سے۔ میں نے کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نہیں معاف کر سکتی تمہیں، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، دوبارہ تم یہاں آئے تو میں شور مچا دوں گی، برباد تو تم مجھے ویسے ہی کر چکے ہو، بدنام میں بھی تمہیں کر دوں گی اب۔ پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگی ادھر آؤ، خبردار جو تم نے دوبارہ دروازہ خود سے کھولا تو۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، بیماری کی وجہ سے اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے وہ آئی، کہنے لگی نکلو یہاں سے باہر۔ میں نے کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کریں، میں جانتا ہوں اس وقت آپ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، بخدا میں سچ نہیں جانتا تھا، مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی اب کیا فائدہ تمہارے رونے سے، دھونے سے، معافیاں مانگنے سے، اعتراف کرنے سے، میرا شوہر واپس تو نہیں آ جائے گا،
میری بچی کا باپ اسے واپس نہیں ملے گا، میری زندگی کی خوشیاں واپس نہیں لوٹ کے آئیں گی، جاؤ یہاں سے۔ ایک اذیت میں ہوں، ایک اذیت میں تمہیں بھی رہنا چاہیے۔ خدا کرے تم ساری زندگی تڑپتے رہو، تمہیں ایک پل بھی چین نہ آئے۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس لوٹ کے گھر آیا تو جو خبر میری ماں نے مجھے سنائی اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ انزش نے